اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ کے عنوان پر جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے تھے جنہیں اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان قوانین کے استعمال سے مروجہ بینکنگ کی اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے اور ملکی معاشیات کو اسلامی قواعد و ضوابط میں ڈھال کر عام عوام الناس کے اطمینان کا ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اقتصادی معاملات کو انجام دیں۔ جس ایگریمنٹ کا انتخاب کیا تھا ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں، وہ عقد بیع دین تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عقد بیع دین کی تعریف کی اور بیان کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ دین ایسے مال کو کہتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے کسی ایک شخص کی گردن پر عائد ہو کہ اس شخص نے اس دوسرے شخص کو وہ مال ادا کرنا ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ جس شخص کی گردن پر یہ دین ہوتا ہے اسے مدیون کہا جاتا ہے، اور جس شخص کو دین ادا کرنا ہے اسے دائن یا غریم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو اس اعتبار سے بیع دین ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں مبی خود دین ہوتی ہے، یعنی قرض ہو مبی۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے کسی سے قرض وصول کرنا ہے وہ مقررہ مدت سے پہلے اس قرض کی مقدار سے کم پر یا مساوی پر اسی قرض کو خود دیندار کو فروخت کر دے یا کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دے تو اسے اصطلاحاً بیع دین کہا جاتا ہے، جس کے متعدد نام بھی ہیں۔ یعنی بائع کی جہت سے اسے بیع دین کہا جاتا ہے، مشتری کی جہت سے اسے خرید دین کہا جاتا ہے چونکہ مشتری خریدنے والا ہوتا ہے۔ خود دین میں تجارتی دستاویزات کی ویلیو میں کمی کرنے کے اعتبار سے اسے تنزیل دین بھی کہا جاتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ ممکن ہے واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ مثلا ایک دکاندار ہے، اس نے 50,000 کی فریج جو ہے وہ 12 مہینوں کی قسطوں پر 70,000 میں کسی شخص کو فروخت کی ہے۔ مثلا میں دکاندار ہوں، آپ میرے سے خریدنے کے لیے آئے ہیں فریج، میرے پاس فریج ہے، نقد اگر آپ خریدیں گے تو میں آپ کو یہ نقد دوں گا 50,000 میں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 12 مہینوں کی اقساط پر 12 مہینے کے لیے یہ فریج دے دو تو میں کہوں گا کہ قسط پہ اگر لوگے تو یہ میں آپ کو دوں گا 70,000 میں۔ پس 50,000 کی فریج بیع النسیہ کے تحت 70,000 میں فروخت کر دی۔ اب جب معاملہ ہو گیا، وہ شخص فریج کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، میں نے بھی اس سے جو ہے وہ دستاویزات وصول کر لی، چیک وصول کر لیے، سیکیورٹی پیپرز پر سائن کروا لیے۔ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اپنی فریج لے کر اپنے گھر جا چکا ہے اور میرے پاس سیکیورٹی پیپرز موجود ہیں جن کی بنیاد پر میں اسے ماہانہ اس کی اقساط وصول کروں گا اور 12 ماہ کے بعد مجھے 70,000 روپے مل جائیں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کل، پرسوں یا 1 مہینے کے بعد مجھے کوئی ایسی شدید مالی ضرورت پیش آتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے وہ 50,000 کی جو فریج اسے فروخت کی ہے قسطوں پر، میں اب اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے 50,000 یا 60,000 یا 62,000 جتنا وہ مابین تفاوت بنتا ہے، میری رقم مجھے واپس ملے تاکہ میں اسے کسی دوسرے معاملے میں انویسٹ کروں، کسی دوسرے معاملے میں سرمایہ کاری کروں۔ اب یہاں پر میں خود اس خریدار کے پاس جاتا ہوں، اس سے رجوع کرتا ہوں جس کے سیکیورٹی پیپرز، جس کے چیک میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ معاملہ کیا تھا
اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ 12 مہینے کے بعد میں آپ سے 70,000 وصول کروں گا. اب چاہے 12 مہینے کے بعد وصول کروں, چاہے ان 70,000 کو 12 مہینوں کی قسطوں میں ڈیوائڈ کر دوں اور ہر مہینے باقاعدہ طور پر قسط وصول کروں. یہ میرا اور آپ کا طے شدہ معاملہ تھا, لیکن مجھے ابھی پیسوں کی بہت شدید ضرورت ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمارے ایگریمنٹ کو. اس ایگریمنٹ کے مطابق ہم آپس میں مصالحہ کر لیتے ہیں. 50,000 کی میں نے فریج آپ کو دی ہے, 1 مہینے کا آپ مجھے جو ہے وہ اس میں پروفٹ جو آپ نے مدت اپنے پاس رکھی ہے اس فریج کو 2,000 روپیہ اس بابت مجھے دے دیں, تو کل 52,000 مجھے آپ میری رقم واپس کر دیں. اس سے بارگیننگ کرتا ہے کہ آیا آپ اس طرح سے کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو فائدہ ہے, یہ نقد کر لیں, آپ 70,000 دینے سے بچ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتا ہوں, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اگر میرے پاس رقم ہوتی تو میں قسطوں پر کیوں وصول کرتا. ادھار لینے کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رقم موجود نقد نہیں ہے, لہٰذا ہم نے ادھار معاملہ کیا ہے. اب یہ دکاندار یعنی میں جاتا ہوں بینک کے پاس اور بینک کو کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے یہ ایک ایگریمنٹ اس طرح سے سائن کیا ہے, 50,000 کی فریج تھی, میں نے اس کو 70,000 میں فروخت کیا ہے, یہ اس کے سیکیورٹی پیپرز ہیں. میں آپ کو یہ پیشنہاد دیتا ہوں, آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ 52,000 میں آپ یہ سیکیورٹی پیپرز مجھ سے خرید لیں, اور اس معاملے میں خریدار کی جگہ پر آپ آ جائیں اور جو مشتری ہے اس کی جگہ پر وہی شخص ہوگا, اور اس طرح سے آپ 12 مہینوں کے اندر یہ 70,000 12 مہینوں کے بعد وصول کر لیں اس سے. بینک میری بات سے توافق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سیکیورٹی پیپرز مجھے فروخت کر دو. میں بینک کو 52,000 میں, 50,000 میں یا 49,000 میں فروخت کر دیتا ہوں. جیسے میرے بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے, آپس میں معاملہ طے کرتے ہیں, بینک کو فروخت کر دیتا ہوں, بینک وہ تجارتی دستاویزات وصول کر لیتا ہے, اور اب مجھے نقد رقم مل گئی ہے. میں اسے کسی دوسرے سرمایہ کاری کے پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتا ہوں اور وہاں پر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. تو اس ایگریمنٹ سے 3 افراد کو فائدہ ہوا ہے. میں جو دکاندار تھا, میں نے فریج بیچی اور مجھے بھی جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد اس کا پروفٹ 2,000 روپیہ یا 1,000 روپیہ یا اپنی شدید مالی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر مجھے نقد رقم فوری طور پر مل گئی, بس مجھے فائدہ ہوا ہے. دوسرے نمبر پر فائدہ ہوا ہے اس خریدار کو جس نے وہ فریج خریدی ہے. اس کے پاس پیسے نہیں تھے نقد چیز خریدنے کے لیے, اس نے اقساط پر فریج کو خریدا ہے, لہٰذا وہ نفع میں رہا ہے. اور تیسرے عنوان پر منافع کس کو مل رہا ہے؟ بینک کو, کہ بینک کو ایک تجارتی دستاویزات ایسی مل گئی ہیں کہ جن کے بہاف پر اسے 50,000 کی چیز میں 70,000 کا فائدہ مل رہا ہے, اور اقساط پر وہ اس معاملے کو انجام دے رہا ہے. اسے اصطلاحاً بیع دین کہا جاتا ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ مروجہ بینکنگ کے اندر باقاعدہ طور پر رائج ہے. ہم نے بیان کیا کہ دور جاہلیت میں, دور عرب میں یہ ایگریمنٹ باقاعدہ طور پر اس دور میں رائج تھا, جسے اسلام نے مخصوص شرائط کے ساتھ تائید کی کہ یہ ایگریمنٹ درست ہے. اسلامی بینکنگ میں یہ ایگریمنٹ کیسے استعمال ہو سکتا ہے, ابھی ہم اس کی فقہی ٹاپک پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ عقد بیع دین درست ہے, تو اس اعتبار سے بیع دین صحیح ہو تو حکومتوں اور اقتصادی کمپنیوں کے لیے مالی منابع کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ خود یہی بیع دین ہے. یعنی حکومت اور اقتصادی کمپنیاں اپنے مدت دار مطالبات کو کمپنیوں یا انفرادی افراد سے متحد الشکل دستاویزات کی صورت میں, یعنی ایسی دستاویزات جو پہلے سے طے شدہ ہیں, پہلے سے ان کے فارم تیار شدہ ہیں اور انہیں باقاعدہ طور پر مطبوعہ صورت میں بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, حکومتوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ان دستاویزات کی صورت میں یہ حکومتیں اور بینک باقاعدہ طور پر کمپنیوں کے ساتھ اور انفرادی افراد کے ساتھ ان معاملات کو انجام دے سکتے ہیں, اور جب بھی انہیں رقم کی ضرورت ہو وہ ان دستاویزات کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق جا کر اسے مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں اور اپنی شارٹ ٹرم ضروریات کو اور نقدی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ایک اقتصادی
جو ہے وہ اعتبار سے بہت ہی منافع بخش ایگریمنٹ ہے۔ فقہی اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مشہور شیعہ فقہا، مشہور شافعی فقہا اور مالکی فقہا بیع دین کو جائز جانتے ہیں، جبکہ فقہائے حنبلی اور فقہائے حنفی اس ایگریمنٹ کو باطل جانتے ہیں۔ لہٰذا اس کی بحث جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں کی جائے گی، اور باقاعدہ وہاں پر ایک ایسا جامع اسلوب تیار کیا جائے گا جس کے مطابق بیع دین کے تمام اصول و ضوابط کو منظم کرنے کے بعد اگر یہ بیع دین تمام مسالک کے نزدیک مسلمہ طور پر درست قرار پائے تو اسے باقاعدہ طور پر اسلامی پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس ہونے کے بعد اسے باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ عقد بیع دین کو اسلامی اصولوں کے مطابق بینکنگ سسٹم میں باقاعدہ طور پر رائج کیا جائے۔ لیکن چند قوانین پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ ایسا قرض یعنی عقد بیع دین میں ایسا قرض شامل ہو سکتا ہے جو واقعی اور حقیقی طور پر قرض ہو، یعنی صوری طور پر قرض نہ ہو، ظاہری طور پر قرض نہ ہو، یعنی بینک عام طور پر بینک یا حکومتی اداروں کے درمیان ایک دوسرے سے قرض لیا جاتا ہے، مثلا ایک بینک دوسرے بینک سے قرض لے لیتا ہے، یا ایک حکومت پنجاب حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت سے قرض لے لیتی ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ بلوچستان حکومت سے قرض لے لیتی ہے۔ تو یہ جو حکومتیں آپس میں قرض لے رہی ہیں ایک ہی ملک کی یا ایک ہی بینک کی مختلف برانچز آپس میں قرض لے رہی ہیں، تو چونکہ ان میں اتحاد مالکیت ہے لہٰذا یہ ایگریمنٹ جو ہے ان کے درمیان سوری ہے، اس میں بیع دین کا جو ہے وہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے سوری دستاویزات ترتیب کرنا جو معاملات حقیقی نہیں ہے، حقائق پر مشتمل نہیں ہے، فقط ایک ادارے نے دوسرے ادارے سے لیا ہے لیکن حقیقت اس کی ایک ہے، ظاہر میں فقط فرق کرتا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اسے بیع دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ یہ پہلا قانون باعث بنے گا کہ اسلامی بینکنگ سسٹم میں باقاعدہ طور پر کاغذی معاملات یا صوری معاملات جو غیر واقعی ہیں، غیر حقیقی ہیں، ان کی عدم ترویج اور عدم اشاعت کا باعث بنے گا۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ مقروض کی جانب سے جلدی قرض ادا کرنے کے بدلے میں قرض کی مقدار میں کمی لانا یہ بالکل درست ہے، یعنی میں جو دکاندار ہوں، میں نے جو فریج فروخت کی ہے آپ کو قسطوں کی صورت میں 70,000 میں، اور اگر اصل فریج کی قیمت تھی 50,000 میں، اگر میں خود گاہک کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ اگر تم یہ معاملے میں مجھے نقد قسطیں ادا کر دو، نقد رقم ادا کر دو، تو جو میں نے تم سے 70,000 12 مہینے کے بعد لینے تھے ابھی میں 48,000 پہ تمہیں یہ فریج فروخت کر رہا ہوں، یعنی 2,000 نقصان پہ تمہیں دے رہا ہوں، تو مجھے جلدی جو کہ رقم کی ضرورت ہے، تو یہ معاملہ بالکل درست ہے۔ مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی رقم کو کم کر اس جنس کو فروخت کر دے دوبارہ، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق اس بیع دین کا باقاعدہ طور پر اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ جائزہ لے گی اور اسے تمام مسالک کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واحد اسلوب ایسا تیار کرے گی جسے باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں ملکی نظام کے اندر رائج کیا جا سکے۔ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جس میں مختلف مسالک ہیں اور ہر مسلک اپنے نقطہ نظر کے مطابق جو ہے وہ بینکنگ سسٹم میں عمل کرنا پسند کرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم جامع جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل وضع کرے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم نے آپ کی خدمت میں تمام ایسے فقہی ایگریمنٹس بیان کر دیے ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ میں رائج کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ طور پر سود کی بحث کو مطرح کرنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ کی ٹرم کے اوپر گفتگو کریں گے اور بیان کریں گے کہ کیسے ملکی سسٹم میں اسلامی بینکنگ کو رائج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج